حمیرہ اصغر کے ذائچے میں کیا راز ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ خاص طور پہ 2016 اور 2021 کے درمیان کا یہ جو ان کا ٹائم ہے نا، اس ٹائم سپین میں ان کی زندگی میں بہت کچھ بدلا ہے۔ ان کے ساتھ کسی نہ کسی عامل، کسی نہ کسی نیگیٹو جو ہے وہ پرسنالٹی کا امپیکٹ بہت ہی شدید رہا ہے۔ حمیرہ اصغر کے چارٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ڈپریشن یا انزائٹی کا مسئلہ تھا۔ زندگی میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اپنے کیریئر کو پانے کے لیے۔ ان کا زوڈک چارٹ بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ ایڈکشن کے چانسز بھی ہیں، کچھ ایموشنل اٹیچمنٹس بھی نظر آئے ہیں۔ ایموشنل اٹیچمنٹ ریلیشن شپ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیچرل ڈیتھ تھی، مرڈر تھا یا سوسائڈ تھی؟ مسٹریکل ڈیتھ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں موت کے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے، بہت سارے راز نہیں کھلتے۔ ہو سکتا ہے کہ انویسٹیگیشنز میں بھی یہ راز نہ کھل پائیں یا کچھ ہو جائیں۔ لیکن یہ جو حمیرہ اصغر کے ذائچے میں کالے جادو کے اثرات آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ 2016 سے 2021 تک تھے۔ کارما جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان نے جو کیا ہوتا ہے وہ بعض اوقات اس کے آگے آ جاتا ہے۔ لیکن جب میں نے اس کے مدر نیم کو دیکھا تو مجھے لگتا ہے اس کی ماما جو ہے نا، اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ پاکستانی ایکٹریس حمیرہ اصغر کی ڈیتھ مسٹری پر انویسٹیگیشن جاری ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حمیرہ اصغر کے برتھ چارٹ میں ان کی موت سے جڑا ایک اہم راز چھپا ہے؟ کیا 2016 سے لے کر 2021 تک حمیرہ اصغر پر کالے جادو کے سائے تھے؟ اور کیا حمیرہ اصغر کی موت کی وجہ کسی سیکرٹ ریلیشن شپ سے جڑا ڈپریشن ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر، آج کے ایپیسوڈ میں نا آپ سے ایک مسٹری پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی ایکٹریس حمیرہ اصغر، ان کی ڈیتھ کی جو نیوز ہے وہ ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کسی انسان کے ذائچے سے اس کی موت کا راز پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھو بیٹا، سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھو کہ زندگی اور موت کا واحد مالک اللہ ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں جیسے آیات میں کہتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی ترزق من یشاء بغیر حساب، کہ وہ جب چاہتا ہے دن سے رات تخلیق کر دیتا ہے، رات سے دن تخلیق کر دیتا ہے، زندگی سے موت نکال دیتا ہے، موت سے زندگی نکال دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں۔ زندگی اور موت اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کا نام ہے، لیکن ہاں اس سسٹم کی انڈیکیشنز بالکل ویسے ہی جیسے ڈاکٹرز آپ کی رپورٹس پڑھ کے، آپ کی بیماری کی نوعیت کو دیکھ کے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بیماری اس قسم کی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنا سروائیو نہ کر سکیں۔ سملر جب ہم انرجیز کو دیکھتے ہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میری زندگی میں سب سے زیادہ گرے ایریا جس کو میں بہت ہی کم ٹچ کرتا ہوں وہ آپ کی زندگی کا ہے۔ میں ہیلتھ چارٹ دیکھ لیتا ہوں، میں چیزیں دیکھ لیتا ہوں، بنا لیتا ہوں، چیک کر لیتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی جو ہے نا یہ اس پہ نہیں جاتا۔ لیکن چلیں، آج آپ نے کہا تو میں نے اس کو دیکھا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں جو مجھے سمجھ آئی ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری ایمبیگوٹیز بھی ہیں۔ حمیرہ اصغر کے ذائچے میں کیا راز ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ بیٹا، اس کا جو چیزیں ہیں نا، جب اس کے میں نے ذائچے کو پڑھا تو بہت ساری تفصیل سے میں اس کو آگے تفصیل سے بیان کرتا ہوں، لیکن اس میں سب سے پہلے جو ان کی جو چیزیں ہیں نا، ان کی موت کا راز کیا ان کے ذائچے میں تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ یس اٹ واز، جب اس کو تھورلی دیکھا جاتا ہے تو نظر آ جاتا ہے۔ کیونکہ آپ سمجھو، آپ جب کمپیوٹر پہ کام کرتے ہو تو اس کے 3 بیسک حصے ہوتے ہیں: سی پی یو، اسکرین یونٹ اور کی پیڈ اینڈ ماؤس یونٹ۔ سی پی یو کو آپ سمجھیں وہ تقدیر الہی ہے جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ سی پی یو میں اگر کوئی چینج کرنی ہے تو وہ اس پیرنٹ کمپنی ہی کی اجازت سے ہوگی یا وہی کرے گی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تقدیر کا مالک وہ ہے، اس نے کرنا جب چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے بدل دے۔ دوسرا ہے اسکرین یونٹ۔ اسکرین یونٹ یہ ہے کہ جو کچھ اس سی پی یو کے اندر ہوتا ہے وہ ڈپکٹ ہوتا ہے اسکرین کے اوپر۔ جیسے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے انہم الحق، یہی حق ہے۔ تو اس کو سمجھیے، یہ چیزیں ہیں، ڈپکٹ ہوتا ہے اور
تیسری چیز جسے ہم کی پیڈ ماؤس یونٹ کہتے ہیں وہ آپ کی دعائیں ہیں، اپلیکیشنز ہیں، پڑھائیاں ہیں جس سے آپ کسی حد تک اپنی اس چیز کو ویریٹ کر سکتے ہو. یہ میں اس لیے تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ ڈائریکٹلی ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیونکہ دیر آر سو مینی ایمبیگوس تھنگس جسے ہم کہتے ہیں کہ لائز اس کے اندر آ چکے ہیں، اور وہ چیزیں جو اصل نالج ہے اس کو جو ہے وہ گہنا دیتی ہیں، اس کو خراب کر دیتی ہیں. اب آ جائیں کہ جو زوڈیک چارٹ ہوتا ہے، اب اس کی مختلف ڈائمینشنز ہوتی ہیں، علم عادات سے بھی اس کو دیکھا جاتا ہے، سن سائن سے، مون سائن سے، چیزوں سے. اب ان کے ہیں 2 آئی ڈی کارڈ، ان میں 2 سالوں کا ڈفرینٹ ہے، تو بہت ساری چیزوں کو ہم نے اور طریقے سے دیکھنا تھا. پھر ان کے مدر نیم کے تحت اس کو دیکھا، اس کو مختلف چیزوں کے تحت دیکھا، علم جفر میں، علم عادات میں. تو کچھ تھوڑی سی مسٹری سالو کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کامیاب ہوں، کرنا اللہ نے، میرا نہ کریڈٹ ہے نہ میری کوئی اوقات حیثیت ہی ہے، وہ اللہ ہے، صرف اور صرف وہی ہے. اللہ جس سے چاہے کوئی کام لے لے. تو شاید ہماری حیثیت بھی اگر اللہ کام لیتا ہے تو نبا بیلوں جیسی ہے کہ جن کو اللہ نے کہا کہ جا کے مار دو تو ہم نے کر دیا، اللہ نے کہا یہ کام کر دو تو ہم نے کر دیا، جتنی ہماری اوقات حیثیت تھی اتنا کر لیا. اس میں خاص طور کے اوپر جو ہے نا وہ کیتو کی پوزیشن، راہو اور کیتو 2 پلینٹس ہیں، بڑے اس کے بارے میں بڑا کچھ ہوتا ہے. کیتو کی گردش ہے. پھر 8th ہاؤس، یہ میں صرف آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ 8th ہاؤس یاد رکھیے گا، کیتو یاد رکھیے گا. اور پھر 2024 میں اکتوبر میں، کیونکہ ان کی جو موت کا پتہ لگتا ہے وہ تو ابھی جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے پتہ لگتا ہے 8 جولائی کو، لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی موت ہوئی ہے اکتوبر 2024 میں. اب اکتوبر 2024 میں پلانیٹری پوزیشن کیا تھی، اس کے اوپر اثرات کیا تھی، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، اس کے اوپر بات کرنی بہت ضروری ہے کہ اس وقت سچویشن کیا چل رہی تھی. اور ان کی کیونکہ بیسیکلی یہ جو پلانٹس ہیں یہ جو ہے نا انٹریکٹس ود یور برین اینڈ ہارٹ نیورونز، جو آپ کے ایکٹس اینڈ ڈیڈس کو، چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے چاند کا اثر آپ کی سوچوں کے اوپر، آپ کے ایموشنز کے اوپر ہوتا ہے. بے شک یہ چاندنی راتوں میں اسی لیے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا جو لوگ جو ہے نا وہ مینٹل پریشر سے گزر رہے ہوتے ہیں، سائیکوٹک ڈیزیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر چاند کا اثر ہوتا ہے. چاند بیسیکلی انٹریکٹس ود دا فلوئڈ. سمندروں میں جوار بھاٹا پیدا کرتا ہے تو آپ کے باڈی فلوئڈس کے ساتھ بھی وہی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں ایک موومنٹ پیدا کرتا ہے. اس کو سمجھیے. میں چونکہ سائنٹیفک چیزوں کو اس لیے بیان کروں. تیسری چیز ہے چاند کے ساتھ مارس اینڈ سیٹرن، ان کی پوزیشن کیا تھی. اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو سورج گرہن اور چاند گرہن ہوئے ہیں 2024 کے، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ چیزیں ہیں، کیونکہ اس کے زوڈیک چارٹ میں وینس اور مرکری 8th ہاؤس میں، اور یہ خفیہ جذباتی دنیا کا پتہ دیتے ہیں. اچھا 8th ہاؤس میں ایک ریسنٹلی جو ڈیتھ ہوئی تھی شیفالی جڑے والا کی، انڈین ایکٹریس ہے، انہوں نے بھی ایک ایسٹرولوجر نے وہاں پہ پریڈکٹ کیا تھا کہ شیفالی جڑے والا کی بھی جو برتھ چارٹ ہے اس میں 8th ہاؤس میں کچھ تھا بیماری. 8th ہاؤس بڑا اہم ہے. میں ابھی آگے چل کے اس کو بتاتا ہوں کہ یہ 8th ہاؤس ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایسی صورت میں جو سب سے زیادہ امپیکٹ آتا ہے نا، یا برین پہ آتا ہے یا ہارٹ پہ آتا ہے، یا ڈپریشن ہوتا ہے یا ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ جیسے آپ نے شیفالی کی بات کی تو شی واز ود دا ہارٹ اٹیک. ٹھیک ہے، یہ اس کا ان کے ذائچے میں مجھے جو ہے نا وہ کچھ اور چیز نظر آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید نیچرل ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ مسٹریکل ایسی ڈیتھ ہے جس کے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے. اور یہ ہم اس کو چیک کیسے لے رہے ہیں، کیا ان نشانیوں کو سنجیدہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اس کی موت میں ہمارے لیے کوئی وارننگ ہے یا نہیں ہے، بیسک یہ کویشچن ہے. ایسے ہی آخر اگر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے تو باقیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتی ہے تو اوبیسلی باقیوں کے ساتھ بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں. تو یہ اصل چیز ہے. اس میں کوئی جو ہے نا یہ ارتھلی ایلیمنٹس ہیں یا کوئی اسپریچول ایلیمنٹس ہیں، اس ساری چیزوں کی سیگریگیشن کے اوپر ایک ایک کر کے گفتگو کرتے ہیں، اور بیسیکلی کوشش کرتے ہیں کہ ایک حقیقت پسندانہ قسم کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا، ریالٹی بیسڈ کہ ہے کیا. مطلب ہمارے ہاں کہانیاں بہت سنائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ یہ ہو گیا،
یہ تو وہ میڈیا میں کہانیاں، میں بھی میڈیا کا آدمی ہوں بیٹا، تو بہت ساری چیزیں ہم جو ہے نا وہ جان بوجھ کے بھی اچھالتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، لیکن میں کوشش کروں گا کیونکہ میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا بیٹا، میں اپنا کام کرتا ہوں. اور واقعی سچی بات ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے نا اس کے اوپر میں کام کرنے سے اوائڈ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو نہ کروں، لیکن اب چونکہ جو ہے وہ تھا تو میں نے اس کو دیکھا. تو اب آ جاتے ہیں ایک ایک کر کے کہ اس کا برتھ چارٹ. سب سے پہلے جو ان کا برتھ چارٹ ہے، ان کی سچویشن، بلکہ ان کے اس سے بھی پہلے بات کرتے ہیں کہ 8th ہاؤس کیا ہوتا ہے. 8th ہاؤس کو ہاؤس آف ڈیتھ کہتے ہیں. ہاؤس آف ٹرانسفارمیشن ہے. زندگی اور موت بیسیکلی یہ ٹرانسفارمیشن ہے. 8th ہاؤس از اے ٹرانسفارمیشن ہاؤس. اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، ٹرانسفر ہونا، پرماننٹ چینج آف ریزیڈنس بھی ہوتی ہے، آپ کی ورک پلیس چینج ہوتی ہے. بیسیکلی دس از دی ہاؤس آف ٹرانسفارمیشن. اوکے. اب پرماننٹ ٹرانسفارمیشن یعنی اس دنیا سے دوسرے جہان کا سفر، یہ بھی اسی کے اندر دیکھا جاتا ہے. اس لیے 8th ہاؤس جو ہے نا یہ بہت ہے، اور اسی کے اسپیکٹس ہیں جس کے تحت ہم کسی کی ایج کو بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. کرنا اللہ نے ہوتا ہے. بعض اوقات جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ پریڈکٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ کی بیماری اسٹیج پہ اوپر آپ نے نہیں بچنا، مریض بچ جاتا ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. کرنا انرجی پیٹرنز کو اللہ نے جو ہے وہ ڈرائیو ہے، ہم نے نہیں کرنا. ہمارا کام صرف اور صرف ان انرجی پیٹرنز کو پڑھ کے اپنی رائے دینا ہے. میں بار بار اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ زندگی جو ہے نا یہ مالک کی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے تخلیق کیا کہ یہ جان سکیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اصل چیز یہ ہے، اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے. اب آ جاتے ہیں کہ جو زوڈیک چیزیں ہیں اس میں 8th ہاؤس چونکہ ٹرانسفارمیشن کا ہے، اور ایسی صورت میں جب جو اس کے علم کے ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں موجود جو پلینٹس ہیں ان کی انرجیز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ وہ انرجیز کیا کہہ رہی ہیں، کس طرح کی ہیں، یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوگی یہ کس قسم کی ہو سکتی ہے. صحیح. اگر تو یہ لائف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از این اینڈ. اگر یہ جو ہے وہ آپ کے کیریئر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو دیر از این اپرچونٹی. تو اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں. لائف تھریٹس بھی جو دیکھی جاتی ہیں نا کسی کے زوڈک چارٹ میں، وہ بھی انہی کے بنیاد کے اوپر دیکھی جاتی ہیں کہ فلاں بندہ ہے، اس کی ذائچے میں لائف تھریٹ ہے، اس کو ذرا جو ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ وہ بہتر ہو جائے. اسی طرح اس میں کچھ پلینٹس ہیں جنہیں ویدک میں مارکا یا مراکا پلینٹس کہتے ہیں. MARAKA مراکا پلینٹ. ویدک میں جو ہے یہ 2nd and 7th ہاؤس یعنی دوسرا گھر اور 7واں گھر جو ہے نا ان کے رولر پلینٹس جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ سیارے ہیں. مارکا یعنی وہ مرتیو سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کا اشارہ کرنے والے جو ہے نا. اور جب ان پلینٹس کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے تو لائف کے اوپر تھریٹ آ جاتی ہے. بڑی بیماری، کوئی موذی بیماری، کوئی دباؤ، کوئی ڈپریشن، کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ یا ایکیوٹ قسم کی کوئی پرابلمز ہو جاتی ہیں جس سے نکلنا کوئی اتنا زیادہ آسان پھر نہیں رہتا. تیسری چیز جو ہوتی ہے اسے جو ہے نا ویدک میں دیکھتے ہیں دشا. دشا یعنی پلانیٹری ٹائم سپینس. بعض اوقات یہ جو ہے نا یہ ان کا دشا یا جس کو ہم جو ہے نا وہ میلیفک پلینٹس جو میل فنکشن جو ہوتے ہیں، جو پلینٹس کر رہے ہوتے ہیں، جو نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ کسی خاص ٹائم کے دوران ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ نیگیٹو ٹائم ہوگا. اور وہ جو دشا یا جو ایک ٹائم سپین چل رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کیا چیزیں ہیں. اور ایسی صورت میں ہیلتھ کے اوپر بڑے خطرناک مسائل آ سکتے ہیں. اسی لیے ہم جب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیجئے. آپ کی باڈی میں فلاں باڈی پارٹ سینسٹیو ہو رہا ہے، فلاں ایریا میں پرابلم آ سکتی ہے، اس کو پریونٹ کر لیں. اپنی ڈائٹ بہتر کرنے، چیزیں کرنے، اس کو بھی پریونٹ کیا جا سکتا ہے. پریونشن ایک چیز یاد رکھیے گا، پریونشن بھی اللہ سے جڑنے کا نام ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کائنات میں. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. جیسے الارمنگ سسٹم، فرض کیا کہ کسی جگہ فلڈ آ رہا ہے اور فلڈ گیٹ کھلنے سے پہلے الارم بجائے جاتے ہیں. آپ الارم کو اگنور کر دیں، فلڈ گیٹ تو کھل جائیں گے. آپ نے الارم کو سن کے اپنے آپ کو پریونٹ کرنا ہے کہ آپ سیلاب کے پانی کے راستے سے ہٹ جائیں.
بالکل ایسے کوئی ہی۔ چیزیں پریونٹ اپنے کو بچانی ہے تو ان کو بچا لیں. اسی طرح اللہ آپ کے پلانیٹری سسٹم میں گائیڈنس کا جو الارم دے رہا ہوتا ہے. پڑھ لیں بچ جائیں، ورنہ ہونا تو وہ ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. یہ میں تمہیدی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ فلانے نے دیکھ لیا، فلانے نے دیکھ لیا، اور کسی کی اوقات حیثیت نہیں ہے سوائے اللہ کے حکم کے. کوئی بندہ اس قابل نہیں ہے سوائے اللہ کے حکم کے جو اس چیزوں کو کر سکے. اب یہ جو دشا چوتھی اس میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ مارس اینڈ سیٹرن، یہ دو پلانٹ ہیں، ان کا امپیکٹ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے. سیٹرن جیسے ہم 60 جس کے بارے میں بات کرتے ہیں، مارس جو ہے وہ گریک میتھ میں جنگ کا دیوتا ہے. یہ جو ہے نا جنگ، ظاہر سی بات ہے جنگ میں جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے تو پھر ایک فریق رہتا ہے ایک نہیں رہتا. تو ایسی صورت میں ہم ان کے امپیکٹس کو بھی سمجھتے ہیں، اور انہی پلانٹس کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے مشکلات، آزمائشوں اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی نشاندہیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے جو ہمارے لیے اللہ نے تخلیق کیا. کوئی چیز کائنات میں اللہ نے بلا وجہ تخلیق نہیں کی، اس میں کوئی شک نہیں. یہ سورج چاند ستارے بھی صرف گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بنائے، ان کا کوئی امپیکٹ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے ہمارا قصور ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا انتہائی شاندار اور پریسائز سسٹم ہے. اس میں اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ہماری غلطی ہے، وہ اللہ کے سسٹم کی مشیت الہی میں کوئی کمی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اب آ جاتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جو ہم نے شروع کیا تھا، ہمیرا کا زوڈک چارٹ. یہ میں نے بتا دیا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، کون سی ہوتی ہیں، کس کو کس طرح ہم دیکھتے ہیں. اس کے دیکھنے کے بعد جو ہے پریڈکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. یہاں سے آگے چلتے ہیں جی. اب آ جاتے ہیں اس کے ہمیرا اصغر کے زوڈک چارٹ کی طرف. تو ان کے پاس ہیں 2 ID کارڈ، ایک اوریجنل ہے اور ایک ٹیمپرڈ ہے. ایک میں ان کی ایج لکھی ہوئی ہے 10 اکتوبر 1983 اور دوسرے پر 1997. اب ان کا جو زائچہ دیکھا ہے اس کو میں اس کے سن سائن کو بھی دیکھا ہے، ان میں ان کے مون سائن کو، خاص طور پہ چاند کی پوزیشن کو دیکھا ہے. پھر ہم نے ان کا زائچہ جو ہے ان کی والدہ کے نام کے ساتھ میچ کر کے پھر اس کو دیکھا. علم اعداد اور علم جفر کے ساتھ جب ان کا زائچہ بنایا جاتا ہے نا، تو ان کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے اپارٹ میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا ہوں، وہ سمجھیے گا. ان کا جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کی سرکمسٹینشل ایویڈنس یہ ہیں کہ بالکنی کے علاوہ تمام دروازے اندر سے لاک ہیں اور کیز بھی اندر ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ 3-4 چیزیں جس کے بارے میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوگی تو خود سے پتہ لگ جائے گا، لیکن ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ خاص طور پہ 2016 اور 2021 کے درمیان کا یہ جو ان کا ٹائم ہے نا، یہ تقریباً 5 سال کا بنتا ہے. اس ٹائم سپین میں ان کی زندگی میں بہت کچھ بدلا ہے، اور اس ٹائم سپین میں اس 5 سال میں ان کے ساتھ کسی نہ کسی عامل، کسی نہ کسی نیگیٹو جو ہے وہ پرسنالٹی کا امپیکٹ بہت ہی شدید رہا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے جو ان کا زوڈک چارٹ کہہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی عامل ہے، کوئی نہ کوئی نیگیٹو پرسنالٹی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہے جو ان کے اورا کو ہٹ کر رہا تھا، جو ان کے ارد گرد نیگیٹو امپیکٹس بنا رہا تھا. اب یہاں ایک اور چیز سمجھیے، 2016 میں جو ہے نا ان کی چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہیں اور 2017 میں ان کی 60 ختم ہوتی ہے. تو ان کا جو رائز بنتا ہے وہ 2017 سے بعد ہے، ان کو جو رائز ملتا ہے وہ وہاں سے ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ڈپریشن، اینگزائٹی، مطلب ہمارا اصغر کے چارٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ڈپریشن یا اینگزائٹی کا مسئلہ تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ تھا. اور ڈپریشن، اینگزائٹی اور خاص طور پہ جسے ہم ایموشنل بلیک آؤٹ کہہ سکتے ہیں، ایموشنل جو ہے وہ آؤٹیج کہہ سکتے ہیں، ایموشنل لیکیج کہہ سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ نظر آئی ہے مجھے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چونکہ زندگی میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اپنے کیریئر کو پانے کے لیے، رشتوں کی قربانیاں ہیں، اپنی بہت ساری چیزوں کی ان کو نے بہت سیکریفائز کر کے یہاں تک پہنچی ہیں. بڑی مشکل سے ان کو یہ مقام ملا تھا. اور ان کا زوڈک چارٹ بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مطلب ایڈکشن کے چانسز بھی ہیں.
اب ایڈکشن ضروری نہیں ہے کہ ڈرگس کی ہو، ایڈکشن ضروری نہیں ہے کہ کوئی جو ہے لیکرز کی ہو، ایڈکشن دوائیوں کی بھی ہو سکتی ہے. کوئی ایسی ادویات جو ان کو سکون دیتی ہوں کوئی سونے کے لیے، ان کی ایڈکشن کے عادات مجھے بہت زیادہ اسٹرانگ لگے. پھر ان کے ساتھ نظر کے اثرات بہت ہیں، اور وہ جو میں نے جادو کی بات کی ہے تو کوئی نیگیٹو پرسنالٹی اب میں بار بار کیوں یہ بات گھما پھرا کے وہاں لا رہا ہوں. میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کی تھی کہ اگر انسان اللہ سے جڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر جادو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہاں پہ ایک آرگیو مجھے بار بار کرنا پڑتا ہے، جب بھی میں نے پہلے بھی آپ کی پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ جو ہم نے سنا ہے کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے اوپر بھی جادو ہو گیا تھا، تو میرا ایمان اس بات کو ماننے میں کسی طرح بھی تیار نہیں ہے. صحیح حقیقت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں معوذتین، سورہ فلق سورہ کوثر کا آنا بھی ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن کچھ چیزیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جو ہے وہ ایسا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنی پڑتی ہیں یا لوگوں کے لیے دکھائی کرتی. اس کا یہ مطلب یقیناً نہیں ہے کہ منفی طاقتیں اتنی تگڑی ہو گئی ہیں کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین پہ ہاتھ ڈال سکے. یہ ناممکن سی بات ہے، میں اس بات کو کبھی بھی نہیں مان سکتا. میرا ایمان میری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے وہ اس بات کو ماننے میں کسی صورت بھی تیار نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ان کے ذائچے میں تو انسان کے اوپر، میں وہاں سے جہاں سے میں نے بات کی ہے، انسان کے اوپر جادو اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود سے اللہ سے ٹوٹتا ہے. لیکن یہ جو حمیرہ اصغر کے ذائچے میں کالے جادو کے اثرات آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 2016 سے 2021 تک تھے. اس وقت تو بہت زیادہ تھے لیکن ابھی بھی تھے. ٹھیک ہے، اثرات مجھے نظر آئے ہیں اور کچھ ایموشنل اٹیچمنٹس بھی نظر آئے ہیں. ایموشنل اٹیچمنٹ ریلیشن شپ بھی ہو سکتے ہیں، ایموشنل اٹیچمنٹ کوئی جو ہے نا کوئی ایسی مجھے کوئی ان کی ایموشنل آؤٹیج، میں نے جس کا ذکر کیا ایموشنل آؤٹیج بھی نظر آ رہی ہے. اور یہ ایموشنل آؤٹیج جو ہے یہ ان کی لائف کے لیے بہت زیادہ کوئی خطرناک رہی ہے. اس کی وجہ سے جب یہ ان کے اوپر یہ ایسا چیزیں تھیں تو پھر ان کو جو ہے وہ ایسا لگا کہ شاید ہو سکتا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ انویسٹیگیشن کرے گی، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سیلف ہارم کی سٹوری نکل آئے، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز، کوئی ڈرگز کا یا کوئی دوائی کا زیادہ استعمال نکل آئے. ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ہے کاز آف ڈیتھ ایسے نکل آئے کہ کسی کوئی گولیوں کا یا کسی کا، یا آپ سمجھ لیں کہ خودکشی ٹائپ کی کوئی چیز نکل آئے. حمیرہ اصغر کے ذائچے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیچرل ڈیتھ تھی، مرڈر تھا یا سوسائڈ تھی؟ زیادہ چانسز کیا لگتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی سوسائڈ یا مطلب اس کائنڈ آف کہ ڈپریشن کے اندر یہ ہوئی موت ہے. مجھے کوئی ایسا کوئی مرڈر لگا نہیں ہے. میرے کرنے میں بیٹا میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے کرنے میں کمی ہو سکتی ہے. ٹو ایئر از ہیومن، ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اس طرح نہ دیکھا ہو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اٹ واز ناٹ بالکل طبعی موت جس طرح ہوتی ہے ویسی نہیں ہے. دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ، اسٹرنگز آر انوالوڈ. پرسنالٹی کیسی تھی حمیرہ اصغر کی؟ ان کی پرسنالٹی جو ہے نا اس میں میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایموشنل اٹیچمنٹس کوئی ہیں اور ایموشنل لیکیج ہیں، بہت قربانیاں دے کے پہنچی تھی، اندر سے بڑی ٹوٹی پھوٹی پرسنالٹی نظر آتی ہے مجھے، خاص طور کے اوپر جو کیتو کے اثرات ہیں. اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈیٹیلز جو ان کے زوڈک چارٹ کی ہیں. تھوڑا سا ٹیکنیکلی اس کو اگر دیکھ لیں تو میں نے جہاں سے کہا کہ حمیرہ کی جو ڈیڈ باڈی ملتی ہے جولائی 2025 میں، ٹھیک ہے، اور شواہد یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی موت شاید اکتوبر 2024 میں ہوئی تھی. اب اکتوبر 2024 کو سمجھنا پڑے گا، چونکہ ان کی جو ہے نا ڈیٹ آف برتھ بالکل جو ہے نا وہ تصدیق شدہ نہیں ہے، اس لیے ان کا جو ہے نا مون کا امپیکٹ زیادہ ہم نے اس کو دیکھا ہے. تو چاند ایموشنل بھی ہے، چاند جو ہے نا وہ ریلیشن سے بھی ہے. چاند کا میں نے بتایا کہ چاند کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. اب وہ جو ٹائم ہے نا جس وقت ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، خاص طور پہ اکتوبر، تو اس وقت چاند جو ہے وہ پائسز میں ہے، اور جب چاند پائسز میں ہوتا ہے تو ایک سینسٹیوٹی،
بہت زیادہ پرووک کرتا ہے. ہوں پھر انسان کی زندگی کی ریالٹیز اور اس کی زندگی کی فینٹسیز مکس ہونا شروع ہوتی ہیں. اوکے. ایک جو ہے نا حساس اور بڑا کھویا ہوا مزاج مجھے لگا اس حمیرہ کا، جو تنہائی کی طرف اس کو مائل کر رہا ہے. یہ مطلب لونلینس، دنیا سے ہٹ کے علیحدہ اپنی زندگی، یعنی ریالٹیز اینڈ فینٹسیز مکس ہو رہی ہیں. پھر دوسرا جو ہے اس کے مون کے اثرات کے اوپر بھی منفی اثرات موجود ہیں، اور ایسی صورت میں ایموشنل لیفٹ اوورز یا ایموشنل ڈیٹیچمنٹ کے اشارے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کوئی نہ کوئی ریلیشن، ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ایموشنل ڈیٹیچمنٹس ہوتی ہیں، کوئی ریلیشن ٹوٹتے ہیں، کچھ نہ کچھ، یا کوئی انسان کیا کسی کے رشتے کے اوپر کو بہت گمان ہوتا ہے یا مان ہوتا ہے اور وہ رشتہ ٹوٹتا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ انہوں نے موت سے پہلے 10 لوگوں کو میسیجز کیے لیکن کسی نے رپلائی نہیں دیا. ایسے وہ کوئی انسان کا اندر سے مان ٹوٹتا ہے نا کسی رشتے کے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ شاید بیچاری کے ساتھ یہی ہوگا، کیونکہ اس وقت جو چاند کی پوزیشن ہے اس کی زندگی میں وہ اسی طرف ہے. ڈپریشن کے رجحانات بہت زیادہ ہیں. پھر تیسری چیز ہے سن اینڈ جوپیٹر. سن اینڈ جوپیٹر جو ہے نا، یہ جب ساتھ ہوتے ہیں تو یہ ایک اندر سے اسپرچول انلائٹنمنٹ کے اشارے کرتے ہیں. یعنی اس وقت ان کے اندر جو ذائچہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو کی جنگ چل رہی تھی. سوچیں یس اور نو کے درمیان کنفیوز تھی، اور ایسی صورت میں کچھ بھی جیت سکتا ہے. وینس اور مرکری بھی 8ویں گھر میں موجود ہیں اس وقت، اور یہ ایموشنل اور چھپی ہوئی چیزوں کو، مسٹریکل چیزوں کو ڈپکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کیتو اور سیٹن جو ہیں وہ بھی 8ویں گھر پہ اثر ہے. تو یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ مسٹریکل ڈیتھ کی کلاسک ایگزامپلز ہیں. ایسی صورت میں مسٹریکل ڈیتھ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ایسی صورت میں موت کے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے، بہت سارے راز نہیں کھلتے. ہو سکتا ہے کہ انویسٹیگیشنز میں بھی یہ راز نہ کھل پائیں یا کچھ ہو جائیں. اب آ جاتے ہیں کہ اس اکتوبر میں ہوا کیا. اس اکتوبر میں جو بڑے اسٹرونومیکل ایونٹس ہوئے وہ کون کون سے تھے. سال 2024 حمیرہ کے برتھ چارٹ کے اکارڈنگ ان کے لیے کیسا تھا، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس کے اوپر بھی بیٹا بات کرتا ہوں، لیکن میں پہلے جو ایک چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اکتوبر 2024 میں کون سے بڑے اسٹرونومیکل ایونٹ ہوئے جس کی وجہ سے حمیرہ کا ذائچہ انفلوئنسڈ نظر آ رہا ہے. میں نے یہ پہلے بھی بات کی ہے، میں دوبارہ بات کروں. اس میں سب سے اہم ہے کیتو کی جو دشا میں نے سمجھائی ہے شروع میں، ٹھیک ہے. اب جو کیتو کی جو پلانیٹری پوزیشن ہے، وہ جو ٹائم سپین بن رہا ہے اسے کہتے ہیں کارمک اینڈنگز. کارمک اینڈنگز یعنی کارما جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان نے جو کیا ہوتا ہے وہ بعض اوقات اس کے آگے آ جاتا ہے. انسٹنٹ کارماز، یا آپ کے کچھ جو ہے نا زندگی میں کچھ چیزیں گھوم کے واپس آتی ہیں. اور یہ گھوم کے واپس آنے کی سب سے بڑی اگزامپل جس کو ہم روز دیکھتے ہیں اور آنکھیں نہیں کھولتے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ ہماری زندگی کا سائیکل جو ہے نا، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پہ گوندا ہے اللہ نے. اب یہ جو ہے نا یہ کارمک اینڈنگز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے. دوسرا جو راہو کی پوزیشن ہے مون کے ساتھ امپیکٹ کر کے، وہ کسی بہت چھپے ہوئے غم کو، بہت ڈیپ روٹڈ جو آپ کا گریف ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. سیٹن جو ہے وہ اکتوبر 2024 میں 12ویں گھر میں ہے، یہ بھی تنہائی اور اندرونی تنہائی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور 18 ستمبر کو جو ہے وہ چاند گرہن ہوا. اب چاند گرہن کے امپیکٹ جو ہے وہ آگے کافی عرصے تک رہتے ہیں، اور جب ہم نے اس چاند گرہن کا ذکر کیا تھا تو ہم نے کہا تھا 45 ڈیز تک اس کے امپیکٹ رہیں گے. عموماً چاند گرہن یا سورج گرہن کے اثرات 15 دن پہلے 15 دن بعد تک ہوتے ہیں. یہ جو 2 گرہن ہوئے تھے سورج اور چاند، ان کی سچویشن بڑی ڈیفرنٹ تھی. چاند گرہن کے اثرات میں نے جو ہے نا وہ اکثر اس کے اوپر لوگوں نے بتایا، میں نے بھی جب اس کے اوپر ویڈیو کی تھی تو میں نے کہا تھا 45 دن 45 ڈیز، یعنی اس کی امپیکٹس بہت خطرناک تھے. اب اسی کے 15 دن کے اندر سورج گرہن ہوا،
یعنی 18 ستمبر کو چاند گرہن ہوا اور 2 اکتوبر کو سورج گرہن ہوا. اب اس ٹائم کے درمیان کی سچویشن کو سمجھیے, ٹھیک ہے, اکتوبر 2024 کو اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے, تو اس کو سمجھیے. ایک امپیکٹ آ رہا ہے چاند گرہن کا, ٹھیک ہے, اور ایک امپیکٹ آ رہا ہے سورج گرہن کا, اور خاص طور پہ یہ جو درمیان کی سچویشن ہے 18 ستمبر سے لے کے 2 اکتوبر کے درمیان میں, دس از کائنڈ آف شیک ہینڈ سچویشن. یعنی چاند گرہن کے امپیکٹس جو ہیں وہ 45 ڈیز تک ہیں, وہ بھی موجود ہیں, اور سورج گرہن کے امپیکٹس بھی شروع ہو گئے جو 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک, اور ویسے تو سورج گرہن کے بھی 45 دن. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مہینہ 1.5 مہینہ اس کشمکش میں سورج اور چاند کی نیگیٹو انرجی کے سپارک. اب گرہن کو سمجھیے. گرہن بیسیکلی جو کائنات کا نظام چل رہا ہوتا ہے نا, اس میں سپارک جیسی سچویشن کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جب سپارک جیسی سچویشن ہے, جیسے کہیں الیکٹرک سپارک ہو رہا ہے, تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا اس کا امپیکٹ. اور جب بھی گرہن ہوتا ہے تو نیگیٹو طاقتیں پرووک ہوتی ہیں. پھر یہ جو ہے سچویشن تھی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مارس کی پوزیشن بھی اکتوبر 2024 میں اس کے ذائچے کے حوالے سے اچانک جو ہے فزیکل لاس میں آپ کی باڈی بھی ہو سکتی ہے, کوئی آرگن بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی زخم بھی ہو سکتا ہے, کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور بڑے نقصان میں جان بھی جا سکتی ہے. تو یہ مارس کی پوزیشن اس کی جو ہے نا فزیکل لاس کا اشارہ دے. تو یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں, ان کا ذائچہ نظر آتا ہے, تو پھر لگتا ہے کہ دیر از ڈیفینیٹلی اے مسٹری. اب اس کے علاوہ جو آپ نے سوال کیا اس کا, تو وہ یہ ساری چیزیں اس کے ذائچے میں نظر آ رہی ہیں. لیکن یہاں ایک اور اہم چیز ہے, اس کی بہت ساری ریئلٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں, شاید وقت کے ساتھ سامنے آئیں. لیکن جب میں نے اس کے مدر نیم کو دیکھا تو مجھے لگتا ہے اس کی ماما جو ہے نا اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے, ٹھیک ہے. اس کی ماما جو ہیں وہ شاید انہوں نے انٹرویو میں بھی بڑی بے بسی کا اظہار کیا تھا کہ ہم کچھ کر نہیں سکے, کیونکہ حمیرہ کے گھر کے ساتھ بھی ایشوز چل رہے تھے نا پراپرٹی کے حوالے سے. ایگزیکٹلی بیٹا, اس کو سمجھیے. یہ جو چیزیں ہیں نا ایموشنل, اس کی والدہ کو بہت کچھ پتہ ہے, اور اس میں جو ہے وہ اللہ بہتر جانے, میں کسی کی کردار کشی نہیں کرتا, لیکن جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں نا مجھے, اس کی فیملی میں مٹیریلسٹک اپروچ بہت زیادہ نظر آئی ہے. پیسہ, عمل دخل. اب اس کو مد نظر رکھ کے دیکھیں تو ان کی بھابھی کا جو بیان آیا یا ان کے چھوٹے بھائی کی جو ویڈیو ہے کہ جس کو دوائیں دیتے ہیں, نشہ دیتے ہیں, اور بڑا بھائی جو ہے وہ ساری جائیداد پہ قبضہ کرنے کے چکر میں والد اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, والد بے دخل کر چکے ہیں, تو بیٹی اندر سے ٹوٹ جاتی ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا بیٹا, یہ جو کائنات میں بیٹیاں ہوتی ہیں نا, یہ کائنات کا سب سے خوبصورت حصہ ہے. اللہ جو ہے وہ جب کسی کو بیٹی دیتا ہے نا تو خوش ہوتا ہے, تو بیٹی دیتا ہے. تو اللہ کی نعمت کا جب آپ انکار کرتے ہیں یا شکرانہ نہیں نہ دیتے, تو وہ نعمت بھی آپ کے لیے زوال بن جاتی ہے. تبھی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری اولاد کہیں تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے. بیسیکلی اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکرانہ نہ کرنا اللہ کی نعمت کو جو ہے وہ پھر اس کی نیگیٹو امپیکٹس میں اضافہ کر دیتا ہے. ہوتی وہ اللہ کی طرف سے, انسان کے لیے پھر وہ مشکل بننا شروع ہو جاتی ہے. یہی سچویشن مجھے ان کے گھر کی طرف آئی ہے. مجھے یہ بالکل کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ ان کے گھر کے اوپر نیگیٹو امپیکٹس, پیسہ, ہوس, یہ بہت زیادہ نظر آئی ہے. جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے, میرے سب کے ذائچے تو نہیں ہیں اوبویسلی, لیکن میں جب اس کو نمبرز میں دیکھا تو مجھے ان کے ارد گرد ظاہر سی بات ہے ان کی فیملی ہے. اب ان کے والد نے تو ان کی ڈیڈ باڈی سے بھی لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا. شاید وہ جو میں نے کہا تھا کہ اندر سے کوئی چیز ٹوٹتی ہے, ایسے جو انسان کا مان ہوتا ہے نا کسی رشتے کے اوپر, وہ جب ٹوٹتا ہے نا تو وہ انسان کو ساتھ لے جاتا ہے. پھر جو ہے نا ان کا شو بیس, پھر میں نے آپ کو کہا ہے کہ بڑی قربانیاں دے کے آگے آئی ہیں. اچھا, ایسا ہو سکتا ہے کہ حمیرہ لاہور سے کراچی شفٹ ہوئی تھی, پھر انہوں نے شو بیس کو جو چوز کیا, کبھی کبھی کوئی جگہ یا پروفیشن بھی سوٹ نہ کرے انسان کو. بعض اوقات ہوتا ہے, اوبویسلی ہوتا ہے, لیکن ان کے ذائچے میں میڈیا تھا. میڈیا میں ان کو عروج ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ ان کو میڈیا میں کامیابی ملنی تھی, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اب ایک چیز سمجھیے, جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, خطبہ فتح مکہ کا جو ہے وہ فرمان ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کا شکار ہو جاؤ گے, مجھے تم سے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارا قبلہ مال ہوگا. مجھے حمیرہ کی ڈیتھ میں جو ہے نا مٹیریل اپروچ, پیسہ, جائیداد, اس کا امپیکٹ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے.
ہو سکتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے جو ہے نا حصے کے کچھ پیسے مانگے تھے یا والدہ کو جو ان کی والدہ نے کہا ہے کہ اور پھر وہ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ہوا ہو. میں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ریلیشن شپ بھی ہو سکتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نیگیٹو طاقتیں بھی ہو سکتی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایموشنل بریک ڈاؤن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اوور آل ان کی جو ذائچہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی مسٹری ہے ڈیتھ میں جو کہ مشکلات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. زندگی بھی ان کی آسان نہیں ہوئے گی. ان کا ذائچہ جو ہے وہ مجھے دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں جو ان کی ٹریک کو بھی دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ ان کو زندگی میں ون گو میں کچھ نہیں ملتا, ان کو کبھی بھی ان کا کام رکے بغیر نہیں ہو. اسی لیے شاید وہ میں نے کہا تھا کہ کسی عامل کا کسی کا انفلوئنس ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ان کی زندگی میں آئی ہو اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ ہو. فائنینشیل کرائسس یا اس طرح کے کوئی معاملات مجھے وہ بھی لگے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فراوانی نہیں تھی دولت کی, کیونکہ جو ان کے ذائچہ کہہ رہا ہے وہ بہت دولت کی فراوانی والا سین نہیں ہے. ان کے مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں تھی, پیسہ آتا تھا لیکن چونکہ کسی اور جگہ خرچ ہو جاتا تھا, چیزیں اس طرح نہیں تھیں, اپنا گھر بنانے میں ناکام ہو گئی تھیں, کو بہت اچھی گاڑی لینے میں ناکام ہو گئی تھی. ایموشنل سیٹ بیکس تو ان کے ذائچے میں ہیں. اور یہ ساری چیزیں جب نیرو ہوتی ہیں, آپ اس کو سمجھیے کہ یہ سورج کی شعاعیں ارد گرد ہیں آپ کی, لیکن یہ ساری سورج کی شعاعیں جب ایک کنکیو لینس کے اندر جو ہے ایک نقطے کے اوپر اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ آگ لگا دیتی ہیں. اسی طرح جب انسان کی زندگی کی مختلف پریشانیاں اسکیٹرڈ ہونے کی بجائے اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر انسان سے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جو میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ کیا ان کے چارٹ میں ہمارے لیے وارننگ ہے, تو یس اٹ از اے وارننگ فار آل آف اس. وارننگ سائنس کیا ہے؟ وارننگ سائن یہ ہے کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں, زندگی میں مشکلات ہونی ہیں, ان سے ڈٹ کے لڑنے کے لیے واحد چیز یہ ہے کہ گیٹ کنیکٹڈ ود گاڈ, گیٹ کنیکٹڈ ود دی اللہ. اللہ کے احساس کو اپنی زندگی سے کم ہونے نہ دیں, اللہ کے ساتھ جڑے رہیں, نیگیٹو راستے اپنا کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں, اور جو ہے وہ ایموشنلی سوائے اللہ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں سے ڈیٹیچ رکھیں, تاکہ آپ کے اندر یہ جو مان ٹوٹنا اور وہ جو ہے نا ایکسپیکٹیشنز کا ختم ہونا, اس قسم کی سچویشن نہ ہو. جب آپ اس سے جڑے رہیں گے تو یقیناً اللہ جو ہے وہ آپ کو نکال لے گا مشکلات سے. اندھیرے کا علاج ہمیشہ روشنی ہوا کرتی ہے, اندھیرا اندھیرے کا علاج نہیں ہے. یہ بار بار یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم کچھ جادو کر لیں یا کچھ کر لیں. اکثر عرض کر چکا ہوں بیٹا کہ جادو کرنا تو چلو ہوگا, آپ نے اگر یہ سوچا بھی کہ میں فلاں چیز کا علاج جادو سے کر لیتی ہوں, کروا لیتی ہوں, یا کر لیتا ہوں یا کروا لیتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے پہلے چیز آپ کی زندگی سے ختم ہوگی وہ آپ کا ایمان ہے. اس لیے ایمان کی حفاظت کریں, اللہ سے جڑے رہیں. یہ جو سچویشن ہے, یہ جو اس کا ذائچہ ہے, اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ لیجئے, عبرت کے طور پہ لیجئے. یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ شاید ان کے گھر والوں کا بھی ہے کہ بیٹیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں. اللہ کے جو ہے وہ دیے ہوئے نعمت سے جب ناشکری کی جاتی ہے, ان کی عزت نہیں کی جاتی, تو پھر راستہ دوسرا چن لیتی ہیں, پھر وہ نعمت جو ہے وہ آپ کے اوپر وبال بن جاتی ہے. یہی حدیث ہے, یہی قرآن ہے, یہی مجھے سمجھ آتا ہے بیٹا. تھینک یو سو مچ سر. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ نے حمیرہ اصغر کی ڈیتھ مسٹری کو ان کے برتھ چارٹ سے سمجھنے کی اور آڈینس کو سمجھانے کی کوشش کی, اور امید کرتے ہیں یہ ڈیتھ مسٹری جو ہے وہ جلد سالو ہو جائے گی. اور اس سے ہمیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کچھ وارننگ سائنس بھی ملتے ہیں, اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو اپنے آس پاس کے رشتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے حمیرہ اصغر کے ڈیتھ مسٹری کو نیومرولوجی اور ان کے برتھ چارٹ سے سمجھنے کی کوشش کی. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.